قربانی ایک قدیم عبادت ہے جو کہ پہلی امتوں سے شروع ہے۔ قربانی سب سے پہلے روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے زمانہ سے شروع ہوئی، اور اس کی ابتدا اللہ کریم نے قرآن پاک میں اس کا مکمل واقعہ ذکر کیا۔ آج اس واقعہ اور اس سے حاصل ہونے والے جو اسباق ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ ان کا احاطہ کریں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ اس واقعے کی بڑی اہمیت ہے کہ ان الفاظ سے ہم ان الفاظ پہ غور کریں تو ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے محبوب اپنی امت پر تلاوت کریں، انہیں خبر دیں آدم کے دو بیٹوں کی حق کے ساتھ۔ اذ قربا قربانن، کہ جب دونوں نے قربانی دی۔ ہوا یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حابیل اور دوسرا قابیل۔ ان کے درمیان کسی بنیاد پہ جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے پیش نظر کئی اقوال ملتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ یہ نکاح کے وقت کا جھگڑا تھا کہ حابیل جس لڑکی سے چاہتا تھا قابیل اسی لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا، ان کے مابین کوئی جھگڑا ہوا۔ مفسرین نے کثیر اقوال لکھے ہیں، بہت ساروں نے تقریباً یہ قول ذکر کیا ہوا ہے۔ خیر، ان کے مابین جب جھگڑا ہوا تو حضرت حابیل جو تھے ان کے دل میں خوف خدا تھا، ان کے دل میں تقوی تھا۔ دوسرا جو بھائی تھا قابیل، اس کے اندر شر تھا۔ اب اس معاملے کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العزت کا کیا فیصلہ ہے، کون حق پر ہے، اس فیصلے کے لیے حضرت حابیل نے ایک تجویز پیش کی۔ حضرت حابیل کہنے لگے کہ ایسے کرتے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی یہ والی قربانی نہیں جو ہم 10 ذوالحجہ کو کرتے ہیں۔ اس وقت اس دور کے مطابق جو قربانی تھی یہ وہ مراد ہے کہ ہم قربانی کرتے ہیں، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ حق پہ ہوگا، اور جس کی قربانی رد کر دی جائے گی وہ غلطی پر ہوگا، اور جس کی غلطی ہوگی وہ اپنی غلطی سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ اب ان کے درمیان جب یہ فیصلہ ہوا تو حضرت حابیل نے ایک دمبا، ایک مینڈا، یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ دوسری طرف قابیل نے گندم کا ایک ڈھیر وہ اللہ کی راہ میں پیش کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا جب دونوں نے قربانی کی فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے پہلے کی قربانی ہم نے قبول کر لی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی کو ہم نے قبول نہیں کیا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ پہلے دور میں قبولیت کی نشانی یہ ہوتی تھی، جو لوگ قربانی کرتے اللہ کی راہ میں پیش کرتے، وہ مینڈا، وہ غلہ، وہ اناج جو بھی ہوتا اسے جا کر جنگل میں چھوڑ آتے، آسمان سے بجلی آتی، جس چیز کو وہ کھا جاتی وہ قبول ہوتی، جس کی قربانی کو بجلی نے آ کر نہیں چھوا اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل اور قابیل دونوں نے قربانی دی، لیکن حضرت حابیل کی قربانی پہ بجلی گری اور وہ جل گیا قربانی کا جو مال تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ یہ قبول ہو گئی۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رکھیں کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر کس قدر رحمت ہے کہ پہلی کسی امت میں بھی قربانی کا گوشت، قربانی کی چیز کھانا حلال نہیں تھی، اس کو یوں ہی جنگل میں چھوڑ آتے تھے، آسمان سے بجلی آتی تھی، تو یہ سارا کسی کے اوپر بھی یہ چیز کھانا حلال نہیں تھا۔ لیکن یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت ہے، آپ کی سمت پر برکت ہے کہ ہم جب قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قربانی کے جانور کے ایک ایک بال کے بدلے اللہ نیکی بھی عطا کرتا ہے، گناہ بھی دور کرتا ہے۔ ہم جانور ذبح کرتے ہیں، اس پر بھی نیکی دی جاتی ہے، جانور کا گوشت ہم کھاتے ہیں، ہمیں اس پر بھی اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا حصہ ہے۔ تو اسی طرح ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی قبول نہ ہوئی۔ اب جس کی قبول نہیں ہوئی وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، وہ دوسرے کو کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اب حسد پیدا ہوا، ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے دل میں حسد پیدا ہوا کہ اس کو یہ مقام ملا، مجھے کیوں نہیں ملا، اس کو نہیں ملنا چاہیے تھا، یہ مقام مجھے ملنا چاہیے تھا۔ اس چیز کو حسد کہتے ہیں۔
حسد جب قابیل کے دل میں پیدا ہوا، اس نے کہا میں تو تجھے قتل ہی کر دوں گا، نہ تیرا نام رہے گا نہ تیری شان رہے گی، میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل بولے جن کی قربانی قبول ہوئی تھی، وہ کہنے لگے کہ قابیل مجھ سے لڑنے والی تو یہاں پہ کوئی بات ہی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قربانی اسی کی قبول ہوتی ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لہٰذا تو اپنا دل ٹھیک کر، تیری قربانیاں بھی قبول ہو جائیں گی، تقوی اختیار کر۔ قربانی کے ایام قریب ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں ہم سنیں گے کہ قربانی کا جانور عیب سے پاک ہونا چاہیے، لیکن یارو ان جملوں کی طرف، ان الفاظ کی طرف ذرا غور تو کرو۔ حضرت حابیل نے ایک پیمانہ دیا تھا کہ قربانی صرف بے عیب جانور کی نہیں بلکہ متقی ہونا بھی ضروری ہے، متقی ہونا بھی ضروری ہے کہ جانور بھی بے عیب ہو، اور ذبح کرنے والے کے دل میں بھی رب کا خوف ہونا چاہیے، ذبح کرنے والے کے دل میں بھی تقوی ہونا چاہیے۔ جو متقین لوگ ہوتے ہیں اللہ ان کی قربانی کو قبول کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا تقوی کیسا ہے، لاکھوں روپے لگا کر ہم قربانیاں کریں گے، لاکھوں روپے لگا کر اللہ کے فضل سے دل کھول کے قربانی کرنی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قربانی واجب ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا، فرمایا اس پر اللہ کی ایسی لعنتیں برستی ہیں کہ وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے، ہماری عیدگاہوں کے قریب نہ آئے۔ تو قربانی دل کھول کر کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ لاکھوں کی قربانی آسان ہے، لیکن دوسرے گھر سے اٹھ کر آ کر نماز پڑھنا مشکل ہے ہمارے لیے، کہیں یہ تقوی سے محرومی ہماری قربانی ضائع ہی نہ کر دے۔ ہمیں قربانیاں بھی کرنی چاہیے اور اپنے دلوں میں تقوی بھی اکٹھا کرنا چاہیے کہ حضرت حابیل نے کہا قربانی اسی کی قبول ہے جس کے پاس تقوی ہوتا ہے۔ لَإِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، حضرت حابیل کہنے لگے کہ اگر تو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ یہاں پہ اب بھائی اپنے جذبات بیان کر رہا ہے، یہاں پر یہ بات یاد رکھے کہ اگر کوئی قتل کی نیت سے یا نقصان پہنچانے کی نیت سے حملہ کرتا ہے تو مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ ہاتھ گرا کر کھڑا ہو جائے کہ مار لو جتنا مارنا ہے۔ حکم یہ ہے کہ اگر کوئی نقصان پہنچانے آ رہا ہے اپنی بساط کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اپنا بچاؤ کرو۔ حضرت حابیل نے یہ نہیں کہا تھا میں اپنا بچاؤ نہیں کروں گا، انہوں نے کہا میں ہاتھ اٹھاؤں گا تو اپنے بچاؤ کے لیے اٹھاؤں گا، میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اب یہاں پر ایک بھائی دوسرے بھائی کے بارے میں جذبات بیان کر رہا ہے، لیکن اب یہاں پر دیکھو کہ حضرت حابیل علیہ السلام جب یہ کہنے لگے کہ میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ آج بھائی بھائی سے جھگڑا کر رہا ہے، اس کو رب سے ڈرنا چاہیے۔ آج بھائی بھائی کے وہ ایک بالشت زمین پہ قبضے کر کے اور اس پر پنچایتوں پہ پنچایتیں اور عدالتوں پہ عدالتیں چل رہی ہیں، دل میں رب کا خوف ہونا چاہیے۔ حضرت حابیل نے کہا میں اپنے بھائی پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے بھائی سے ظلم نہیں کروں گا کیونکہ میرے دل میں رب کا خوف ہے، میں رب سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر کہنے لگے انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ حضرت حابیل کہنے لگے اگر تو یہی ارادہ کرتا ہے مجھے قتل کرنے کا تو کہا پھر اس سے ہوگا کیا، کل قیامت کے دن تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا اور میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کی بارگاہ میں لائے جائیں گے۔ مظلوم کہے گا یا اللہ ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، ہائے اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یا اللہ اتنا ظلم کیا گیا، اتنا درد دیا گیا، اتنی تکلیف دی گئی۔ اللہ فرمائے گا تیرے درد کیسے دور ہوں گے، تیری داد رسی کیسی ہوگی، تجھے تسکین کیسے ملے گی۔ مظلوم کہے گا یا اللہ میرا ذمہ تیرے سپرد ہے۔ اللہ فرمائے گا یہ جو ظالم ہے نا جس نے دکھ پہنچایا ہے، اس کی جتنی نیکیاں اس کے نام اعمال میں ہیں وہ ساری کی ساری اس مظلوم کو دے دی جائے، نیکیاں مظلوم کو دے دی جائے۔ پھر مظلوم اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا اللہ ہائے بڑا ظلم کیا اس نے، میں نے تو بڑا برداشت کیا، میں نے بڑا صبر کیا، اس نے کانٹے بچھائے، اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا۔ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے تو کیسے خوش ہوگا، تو کیسے تیرے درد دور ہوں گے، کیسے تیرے زخم بھریں گے، کیسے تیری داد رسی ہوگی
بندہ کہے گا یا اللہ اس نے میرے اوپر بڑا ظلم کیا ہے، اللہ فرمائے گا ایسے کرو یہ مظلوم کے ذمے جتنے گناہ ہیں یہ نکالو اور ظالم کے سپرد کر دو، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو مل جائیں گی، مظلوم کے گناہ ظالم کو مل جائیں گے۔ یاران محبت یہی بات حضرت حابیل نے کی تھی، اگر میرے بھائی تو میرے اوپر ظلم کرے گا، کل قیامت کے دن اپنے گناہوں کا بوجھ تو اٹھانا ہے، ساتھ میں میرے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے گا۔ آج دنیا میں کسی کمزور پہ غصہ نکالنا آسان ہے، آج کسی پر ظلم کرنا آسان ہے، آج کسی کے اوپر تشدد کرنا آسان ہے، آج کسی کو ناحق مارنا آسان ہے، لیکن یہاں پر یہ بات یاد رکھنا کل قیامت کے دن پہاڑ جیسی نیکیاں بھی کام نہیں آئیں گی۔ کل قیامت کے دن اپنے گناہ تو اپنے رہ گئے، دنیا میں جس پہ تشدد کر رہے ہو اس کے گناہ بھی تمہارے سپرد کر دیے جائیں گے۔ اس لیے ظلم سے بچو، ظلم سے بچو، ظلم کل قیامت کے دن اس کا بڑا ڈاڈا حساب ہونے والا ہے۔ اب یہاں پر دیکھو بھائی بھائی آپس میں مکالمہ کر رہی ہے۔ قابیل دنیا میں یہ پہلا قتل ہونے جا رہا تھا، دنیا میں یہ پہلی دفعہ کسی کو موت لاحق ہونے جا رہی تھی، دنیا میں یہ پہلا جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہاں پر یارو حابیل جب کہہ رہے تھے کہ میرا تو بھائی ہے، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، اب دوسرے بھائی کو بھی تو یاد آیا ہوگا نا، ہاں تو میرا بھائی ہے، دوسرے بھائی کو بھی تو یاد آیا ہوگا نا، ہاں ابا آدم کی تو تعلیمات یہ تھی، دوسرے بھائی کو بھی تو یاد آیا ہوگا نا، اماں حوا نے تو ہمیں یہ نصیحت کی تھی۔ لیکن اللہ کا قرآن کہتا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ، اپنے بھائی کو قتل کرنا یہ اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ بھائی بھائی کو قتل کرنے جا رہا ہے بھی آدم کا بیٹا، کام بڑا مشکل تھا، کام بڑا طاقتور تھا، کام بڑا زوردار تھا، کام بڑا وزنی تھا، لیکن اللہ نے فرمایا اس کا نفس سرکش ہو گیا، اس کے نفس نے یہ کام آسان کر دیا۔ اپنے نفس کو قابو میں کرنا یہ بہادری ہے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کرنا یہ بہادری ہے۔ یاران محبت برادران اسلام، اب یہ حسد کی بنیاد پر یہ پہلا قتل کیا گیا۔ یاد رکھیں حسد ایسی بیماری ہے کہ حسد کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جس سے حسد کر رہا ہے اس کا کوئی بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ انسان حسد کس کو کہتے ہیں؟ اپنے کسی بھائی کو، اپنے کسی عزیز کو، اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی پیارے کو کوئی نعمت ملی، اب دوسرا بندہ کہتا ہے یا اللہ اس کو نہ ملتی مجھے مل جاتی، اور انسان ایسی ایسی چالیں چلے کہ جناب اس کی عزت نہ رہے میری عزت بن جائے، اس کو حسد کہتے ہیں۔ اور جو حسد کرنے والا ہے یہ رب کی تقسیم پہ اعتراض کر رہا ہے۔ جو حسد کرنے والا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد کرنے والے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں ہے، جو کسی کے ساتھ حسد کرے گا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے تباہ کر دیتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کرنے والا نہ دنیا میں کامیاب نہ آخرت میں کامیاب۔ ہمیں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے بھائی کو جو خوشی ملی ہے آپ کو بھی وہ خوشی مل جائے، آپ اس کے حق میں دعا کیا کرو، دعا کیا کرو۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ نا بڑی دیر تک مصلے پر بیٹھ کر دعائیں کیا کرتے تھے، بڑی بڑی دیر تک مصلے پر بیٹھے رہتے دعائیں کرتے۔ ایک دن حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک دوست تھا جو حج پہ جا رہا تھا، وہ آ کر دروازے پہ دستک دیتا ہے، اندر سے ابو دردہ کی والدہ نے دروازہ کھولا۔ حضرت ابو دردہ کی والدہ نے جب دروازہ کھولا سامنے دوست کھڑا، کہا اماں جی میں حج پہ جا رہا ہوں، سوچا میں اپنے یار سے ملتا جاؤں۔ حضرت ابو دردہ کی والدہ کہنے لگی کہ ابو دردہ تو باہر کسی کام کے لیے نکلا ہوا ہے۔ کہا پھر اماں میرا سلام کہہ دینا، میں تو حج کے لیے جا رہا ہوں۔ دردہ کہنے لگی کہ بیٹا جب ابو دردہ سے تیری ملاقات ہو نا، تیرا تو وہ یار ہے، اسے جا کر اتنا کہنا ذرا گھر کے حالات پہ بھی مد نظر رکھا کرو۔ مصلے پر بیٹھتا ہے، بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، میں انتظار میں بیٹھی رہتی ہوں کہ کب اس کی دعا ختم ہو تو میں اس سے کوئی بات کروں۔ بڑی بڑی لمبی دعائیں کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، ساری رات اتنی لمبی دعائیں کرتا رہتا ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دوست گھر سے نکلا، تھوڑا سا آگے چوک چوراہے پر پہنچا تو جناب ابو دردہ مل گئے۔ حضرت ابو دردہ سے سلام دعا ہوئی تو اماں کا پیغام بھی پہنچایا۔ کہا یار تیری والدہ شکایت کر رہی تھی، اتنی لمبی دیر مصلے پر بیٹھ کر دعائیں کرتے رہتے ہو،
جناب ابو دردہ کہنے لگے یار بات یہ ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے جب کوئی بندہ کسی کے حق میں دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کی خوشی کے لیے دعا کرتا ہے، جب کوئی بندہ کسی کے لیے دعا کرتا ہے، ایک فرشتہ اس بندے کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ بندہ کہتا ہے، وہ جب بندہ کہتا ہے نا یا اللہ میرے بھائی کو یہ خوشی دے دے، وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ پہلے اس کو دے دے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرے بھائی کو شفا دے دے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ پہلے اس کو شفا دے دے۔ حضرت ابو دردہ کہتے ہیں میرے 360 دوست ہیں، میں جب بھی دعا کرتا ہوں سب کے لیے کرتا ہوں، سب کے لیے کرتا ہوں۔ یاران محبت جو کسی کی خوشی سے جلے گا اس کا رہے گا کچھ بھی نہیں، لیکن اگر کوئی کسی کی خوشی سے خوش ہو جائے گا اللہ اس کو بھی خوشی میں اور اضافہ عطا فرما دے گا۔ ہمیں چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعائیں کیا کریں، حسد میں مبتلا نہ ہوا کریں۔ اسی طرح اب جب یہ شہادت ہو گئی، حضرت حابیل کو قتل کر دیا گیا، اب قابیل سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ پہلا وہ بندہ جس پر موت آئی ہے، پہلا وہ بندہ جس کو قتل کیا گیا، اب یہ لاش کو کروں کیا، اب یہ جسم مبارک کو کروں کیا۔ اتنے میں دیکھو جو نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کو کیسی اوقات دکھاتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہم نے پھر ایک کوا بھیجا۔ جانوروں میں پرندوں میں دیکھو کوے کی کیا حیثیت ہے، کہا ہم نے ایک کوا بھیجا، اس کوے نے کیوں بھیجا؟ تاکہ وہ دکھائے اس کو کہ کیسے بھائی کی لاش کو دفن کرنا ہے۔ اب ہوا کیا، کوا آیا، دو کوے آپس میں لڑے، ایک کوا مر گیا، دوسرے کوے نے چونچ کے ساتھ زمین کو کھودا، زمین کو کھود کر دھکا لگا کر وہ مرے ہوئے کوے کو اس گڑھے میں پھینکا اور پھر اوپر سے پاؤں کے ساتھ اس نے مٹی ڈال دی۔ اب جب یہ حالت دیکھی نا قابیل نے، اب کہنے لگا یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب فاواری سوءۃ اخی۔ وہ کہنے لگا ہائے افسوس میں تو کوے کے برابر بھی نہیں، میری اوقات تو کوے کے برابر بھی نہیں، میں بڑی ٹھاٹھ باٹھ، میں بڑا سیٹھ، میں بڑا بہو، میری اوقات تو کوے کے برابر بھی نہیں کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دفن نہیں کر سکتا۔ مجھے ایک کوا آ کے بتا رہا ہے کہ ایسے کرو، میری تو کیا حیثیت۔ یاران محبت برادران اسلام یہ بات یاد رکھے، یہ جسم نہ ایک مٹی ہے، مٹی، اس نے قبر میں مٹی میں جانا ہے، لیکن اگر اس مٹی کو اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارو گے نا، یہ مٹی قبر میں جا کے سونا بن جائے گی۔ اگر یہ مٹی نافرمانی میں گزری پھر یا ویلتا اعجزت مثل ھذا الغراب، پھر انسان یہ مٹی سونا نہیں بنے گی، یہ مٹی گارا بن جائے گی۔ اب انسان کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ اس مٹی کو گارا بنانا چاہتا ہے یا اس کو سونا بنانا چاہتا ہے۔ اگر وہ رسول پاک کی اطاعت کرے گا تو یاد رکھے یہ مٹی سونا بن جائے گی، کیونکہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، یہ مٹی سونا بن جائے گی۔ لیکن اگر یہی مٹی نافرمانی سے گزرے گی یہ ایک کیچڑ گارا بن جائے گی جو کہ زمین میں خلط ملط ہو جائے گی، ہمیں ہمارے سپرد ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کریم نے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا اسی وجہ سے ہم نے پھر اصول بنا دیا، جس نے کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو گویا کہ قتل کیا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا کہ اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ یاران محبت برادران اسلام یہاں پر دیکھو روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابیل کو شہید کیا گیا، قابیل پہلا قاتل ہے دنیا کے اندر، اس نے اس گناہ کی بنیاد نکالی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سب کا وبال قتل کرنے والوں کے سر پہ بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ قابیل کے نام اعمال میں بھی ہوگا۔ گناہ انسان سے ہو جاتا ہے، لیکن یارو تھوڑا سا سوچا کرو، کہیں گناہ کرتے ہوئے ایسا تو نہیں ہم سے ہو رہا کہ ہم کسی گناہ کی بنیاد رکھ رہے ہوں، ہم کوئی ایسا گناہ جو کسی اور کے ذہن میں نہیں آیا ہمارے ذہن میں آیا اور ہم وہ گناہ کو پھیلا رہے ہیں معاشرے کے اندر۔ اگر تو ایسا ہے کہ ہم کسی گناہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو پھر یاد رکھنا قیامت تک لعنتوں کے توق پڑتے رہیں گے، قیامت تک لعنتوں کے توق پڑتے رہیں گے۔
اللہ کریم نے فرمایا جس نے ایک کی جان بچائی، اللہ اکبر کبیرہ، اس نے ساری انسانیت کی یار جان بچائی۔ آج ہم جب غزہ والوں کے حالات دیکھتے ہیں نا، اوپر سے اسرائیل کی جارحیت دیکھتے ہیں، تو نا ہمارے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یار اسرائیل والے بھی تو انسان ہی ہے نا، اگرچہ مسلمان نہیں، ان کے جسم میں بھی تو دل ہے یار، ان کو ترس نہیں آتا چھوٹی چھوٹی بچیوں پر، ان کو ترس نہیں آتا بزرگوں پر، ان کو ترس نہیں آتا مریضوں پر؟ لیکن دیکھو کہ قرآن پاک کیسے رہنمائی کرتا ہے۔ یہ سوال جیسے ذہن میں آتا ہے، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ جو بنی اسرائیل والے لوگ ہیں نا، یہ جو یہودی لوگ ہیں، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، ان کے پاس ہمارے رسول آئے تھے، بنی اسرائیل میں، ان کے وطن میں، ان کے قبیلے میں، ان کے خاندان میں ہمارے رسول آئے، دلیلوں کے ساتھ آئے، روشن دلیلوں کے ساتھ آئے، لیکن ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، ان یہودیوں میں بہت سارے ایسے تھے، بنی اسرائیل میں بہت سارے ایسے تھے کہ جو لوگ سرکش ہوئے، نبی بھی زیادہ آئے، ان لوگوں میں سرکشی بھی زیادہ ہوئی۔ آج ہم جب کہتے ہیں نا اسرائیل اتنا ظالم بن چکا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم کر رہا ہے، یاد رکھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جنہوں نے حضرت شعیب، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہودی ایسی ظالم قوم ہے کہ چھوٹے بچے کہاں، انہوں نے تو رب کے نبیوں کو شہید کیا ہوا ہے، انہوں نے رب کے رسولوں کو شہید کیا ہے۔ یہ اسرائیل ایسا ظالم ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے پراپیگنڈے میں شامل تھا۔ یہ یہودی ایسا ظالم ہے، عیسائی ایسا ظالم ہے کہ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کے در پہ پڑے ہوئے تھے۔ جو نبیوں کو شہید کرنے کے در پہ ہوں وہ کس طرح آج کے چھوٹے بچوں پہ ترس کھائیں گے؟ آج بنیان مرصوص نامی جو ہماری پاک فوج نے آپریشن کیا، جوابی کارروائی کی، وہ پریس کانفرنس سن کر دیکھو ہماری فوج کے الفاظ کیا تھے؟ بھائی بھارت نے حملہ کیا لیکن ہم نے ان کے عوامی اڈوں پہ حملہ نہیں کیا۔ اسلام ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم کسی عوام پہ حملہ نہ کریں، کسی بچے پہ حملہ نہ کریں، کسی عورت پہ حملہ نہ کریں، کسی بزرگ پہ حملہ نہ کریں۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہم صرف دشمن کی طاقت پہ حملہ کریں کہ وہ مسلمان کو نقصان نہ پہنچائے۔ یہ ہمارے الفاظ تھے۔ وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ہماری روحوں کے اندر روح محمدی موجود ہے، لیکن دوسری طرف وہ اسرائیل ہے، ان کی روحوں کے اندر وہ فرعون کی روح موجود ہے، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی ترس نہیں۔ لیکن اس صورتحال میں یہ دیکھو آج امت مسلمہ پر کیسے یار حالات آ چکے ہیں، یہ کیسے عجب قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ عرب کا وہ خطہ جہاں سے میرے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت کی گھڑیاں شروع ہوتی ہیں، جہاں پہ میرے محبوب نے چوٹی پر کھڑے ہو کر اپنی نبوت کا اعلان کیا، وہ عرب کا خطہ جہاں پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مار بھی کھائی، پتھر بھی برداشت کیے، ظلم بھی برداشت کیا، جارحیت بھی برداشت کی، لیکن عربوں کو سیدھے رستے پہ لانے کے لیے 63 سالہ زندگی بسر کی۔ یاران محبت برادران اسلام، آج وہ عرب کے خطے کے جب ہم حالات دیکھتے ہیں، پڑھتا ہوں تو قرآن کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی، یہ سعودی بھی عذاب۔ آج جب ٹرمپ دجال اعظم جاتا ہے عرب کے خطے میں بیٹھ کر وہ کہتا ہے کہ میرے آنے کی عزت افزائی یہ ہے کہ عرب ممالک اسرائیل کو تسلیم کریں۔ میں جب یہ سنتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم ہمیں تو یوں لگتا ہے کہ ہمارے مرکز اسلام میں آگ لگ چکی ہے، ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ اسلام کا سورج اب غروب ہونے کو ہے، ہمیں تو یوں لگ رہا ہے کہ اب اسلام بکھرنے کو ہے، کہ عرب کا وہ خطہ کہ جس کی آب و ہوا میں میرے محبوب کی خوشبو بستی ہے، وہاں پر بیٹھ کر ایک امت رسول کے قاتل کو تسلیم کرنے کی
بات کی گئی، لیکن کاش کہ وہاں مجمع میں کوئی صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوتا، کوئی نور الدین سنگی بیٹھا ہوتا، کوئی محمد بن قاسم بیٹھا ہوتا، کوئی وہاں پر خالد بن ولید کی تلوار کا جانشین بیٹھا ہوتا۔ ارے کعبے کی چابیاں تو تمہارے پاس، ارے مدینے کی چابیاں تو تمہارے پاس، لیکن کاش کہ تمہارے اندر کوئی مولا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا جانشین بیٹھا ہوتا اور اس کی زبان کھینچ کر کہتا، ارے تو کہتا ہے ہم اسرائیل کو تسلیم کر لے، نا نا نا، ہم نہ بیت المقدس کے دشمن کو تسلیم کرتے ہیں، نہ امت مصطفیٰ کے دشمن کو تسلیم کرتے ہیں۔ ارے وہاں پہ کوئی ہوتا مسلمان تو وہ انہیں بتاتا یہ امت ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہے، نہ عزت رسول پہ کمپرومائز کرتی ہے، نہ دین رسول کی عزت پہ کوئی کمپرومائز کرتی ہے۔ جنان محبت برادران اسلام، یہ وقت ہے، یہ ضرورت ہے، اٹھو یار اپنے دین کی خاطر، اٹھو یار جھگڑوں کو مٹھاؤ، اٹھو یار قبیلوں کی جنگ کو ختم کرو، اٹھو یار برادریوں کی جنگ کو ختم کرو، اٹھو یار اپنی سیٹوں کی نمائش کو ختم کرو، دین کے لیے کوئی کام کر جاؤ، دین کے لیے کوئی پیمانہ اختیار کر جاؤ، دین کے لیے کوئی جرت کا کام کر لو، دین کا کوئی نام لے لو، دین کا کوئی کام کر لو، دین کی خدمت کے لیے کوئی کام کرو، مساجد بناؤ، مساجد آباد کرو، مدارس بناؤ، مدارس آباد کرو، مسجدوں سے محبت کرو، مدارس سے محبت کرو، نمازوں سے محبت کرو۔ خدارا خدارا خدارا، آگ لگ چکی ہے، اس آگ سے محفوظ رہنا چاہتے ہو تو ہمیں رب کے در پہ واپس پلٹ کر آنا پڑے گا۔ آج سارے لفظ اپنی جگہ پہ رہ گئے، جوش خطابت یار اپنی جگہ پر، لیکن یہ پیغام میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اسے اپنے سینوں میں محفوظ کر لو، اور خدارا ایمان بچانا چاہتے ہو تو بس مسجدوں مدرسوں سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، نماز پنجگانہ کی پابندی کر لو یار، نماز خدارا خدارا، ایمان بچانا چاہتے ہو نماز پنجگانہ کی پابندی کرو، ایمان بچانا چاہتے ہو قرآن پاک سے رشتہ مضبوط کر لو یار، ایمان بچانا چاہتے ہو روز یار قرآن پاک کی ایک تلاوت ضرور کیا کرو، ایک ہی آیت پڑھ لیا کرو یار، ایمان بچا لو اپنا یار، زیادہ مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، چند مرتبہ درود پاک پڑھا کرو یار، چھوڑو یار ادھر ادھر کی باتوں کو، چھوڑو یار ادھر ادھر کے تبصروں کو، خدارا خدارا ایمان بچا لو اپنا، وگرنہ یہ آگ ہمیں بھی لپیٹ میں لے لے گی۔ نمازیں پڑھیں، قرآن پاک کو پڑھیں، اس کو سیکھنے کی کوشش کرو یار، تھوڑا سا وقت دین کی خاطر نکالو، تھوڑا سا وقت کاروبار میں سے نکال لیں، تھوڑا سا وقت کچھ کمانے سے نکال لیں، تھوڑا سا وقت دنیا کی جھنجھٹ سے نکال لیں، اپنی آخرت کے بارے میں بھی سوچیں۔ ہم نے کہیں آگے جا کر کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور وہاں پہ کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کوئی کھاتا چھپایا نہیں جا سکتا، وہاں پہ سب کچھ کھول کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔